بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایڈی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ پوری طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ شانور بیڈ کی ایک طرف لیٹی ہوئی تھی، چہرہ ایڈی کی مخالف سمت میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب گیا۔ شانور کے پاس پہنچ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر نیند میں پوری طرح غرق ہو چکی تھی۔ ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے اور ایک بیڈ پر بال بکھر کر چہرے پر الجھے ہوئے، وہ سوتی ہوئی بہت معصوم لگتی۔ ایڈی نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا بازو اس کے اوپر رکھا، پھر پاس پڑا بلینکٹ کھول کر اس کے اوپر ڈالا۔ تبھی اس کی نظر اس کے گلے میں موجود اپنے پہنائے ہوئے نیکلس پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ چلو شکر ہے، کم از کم یہ تو پہن کے رکھا ہوا ہے میڈم نے، ورنہ اسے امید نہیں تھی کہ اسے پہنے گی بھی یا اتار کر پھینک دے گی۔ ایڈی کا دل مزید جسارتوں کا ہوا، لیکن اس کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو ڈر سے پیچھے ہو گیا تھا۔ پہلے ہی اس نے شکر کیا تھا کہ وہ سو رہی ہے، ورنہ اس کو جیسے وہ سنبھالتا یہ وہ خود ہی جانتا تھا۔ ایڈی کچھ پل اس کے پاس کھڑا رہا، پھر دوسری طرف آ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آریان کی جیسے ہی آنکھ کھلی، نظر سامنے وال کلاک پر پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ 10 بج رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، میں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ بیڈ کی دوسری جانب نظر پڑی، وہ خالی تھا۔ یہ کدھر گئی؟ آریان نے دل میں سوچا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اسے کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پھر سوچا شاید واش روم میں ہو، لیکن وہ بھی خالی تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا۔ یہ گئی کہاں ہے؟ کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ اگر بھاگ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ نکاح کے اگلے دن ہی بیوی بھاگ گئی چھوڑ کر، 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ جائے گی میری۔ آریان انگلیاں سر کے بالوں میں پھنساتے ہوئے بولا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا وہ، ادھر ادھر دیکھتا ہوا باہر نکلا۔ پاس سے گزرتی ملازمہ سے فوراً مخاطب ہوا تھا۔ سنو جی صاحب، آپ اٹھ گئے؟ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں تم نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں صاحب، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا آپ کے علاوہ، اور یہاں پر ہے ہی کون؟ تبھی اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ بہرام نے خدا حافظ کہتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی، سامنے مشال بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ایک پل کو اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ رائل بلو کلر کی لمبی پیروں تک آتی فراک پہنے، بالوں کی فرنٹ سے چٹیاں بنا کر سائڈ سے مانگ نکالے، چمکتی رنگت اس پر، اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں، میک اپ سے عاری چہرہ جس پر پھر بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہو، جسے وہ زبردستی اٹھا کر لے آیا ہو۔ آریان کا اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے ناشتے میں مگن تھی۔ یہ ڈریس آریان لایا تھا کل جب نکاح کی شاپنگ کے لیے گیا تھا۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس نے اندازے سے ہی چند ایک ڈریسز مشال کے لیے لیے تھے، جو اس کی سوچ سے بھی بہت بڑھ کر اس پر جچ رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ اسے دیکھ کر آریان کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رکا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہی مشال کی آنکھوں میں پھر سے خوف سمٹ آیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتی اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ آریان کی آواز پر رک گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو، نہ جانے کیوں۔ آریان کو اس کا وہاں سے اٹھ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، شاید وہ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے کر لیا کہتے ہوئے وہ رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ آریان کچھ دیر سے جاتا دیکھتا رہا، پھر جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تو کرسی گھسیٹ کر ادھر ہی بیٹھ گیا۔ نظر اس کے چھوڑے گئے ناشتے پر پڑی، جسے وہ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، چاہے کچھ بھی کرو سر۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ ایڈی سر کی کیا ایڈی سر کی؟ سر وہ ایڈی سر کی وائف ہے، انہوں نے نکاح کیا ہے اس سے۔ سامنے کھڑا شخص ادب سے سر جھکاتے ہوئے بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ایڈی کا نکاح وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایڈی کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسے عورتیں پسند ہی نہیں ہیں سر، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہی سچ ہے۔ جس رات آپ نے مجھے اس کے بارے میں معلومات لانے کے لیے کہا تھا، میں نے اسی دن پتہ کروایا تھا، لیکن آپ مصروف تھے تو آپ سے بات نہیں ہو پائی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ سر ان کے ایک گارڈ فریڈرک نے، جو میرا دوست ہے، اس سے اکثر گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس لڑکی سے ایڈی سر نے نکاح کیا تھا۔ وجہ معلوم نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ نکاح ہوا تھا اور کچھ نہیں پتہ اسے۔
ٹھیک ہے پھر جاؤ تم، نکاح تو ایڈی تم نے کر لیا اس سے، خیر اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے اسے اپنے ساتھ۔ بہرام کمینگی سے مسکراتے ہوئے پاس پڑی وائن لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا، جو چیز بہرام بیٹلے کو پسند آ جائے وہ پھر اسی کی ہو جاتی ہے، چاہے اس دنیا کے جس کونے سے بھی اٹھا کر لانا پڑے اسے، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے مسٹر ایڈی۔ تمہارا ان 16 سالوں میں بہت ساتھ دیا ہے میں نے، لیکن اب شاید بغاوت کرنی پڑے۔ کیا کروں، چیز بھی تو بہت انمول ہے تمہارے پاس، ایسے معصوم سے چہرے والی لڑکی میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ پہلی بار بہرام بیڈلے کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، شانور کا اس رات والا سراپا اپنی نظروں کے سامنے گھومتا ہوا لگ رہا تھا اسے۔ شانور صبح کا ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ اس نے بنا نام دیکھے ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کی، وہ جانتی تھی کون ہو سکتا ہے۔ ہیلو شانور، کیسی ہو؟ ایڈی کی مخصوص سی روبدار آواز ابھری۔ شانور کا دل چاہا کال کاٹ دے، لیکن پھر اس نے غصے کے ڈر سے ایک پل کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بولی ٹھیک ہوں، ناشتہ کر لیا جی، میڈیسن لے لی جی؟ نور نے پھر مختصر سا جواب دیا تھا۔ اچھا کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، شام کو تیار رہنا، باہر ڈنر پر چلیں گے۔ اوکے، شانور نے مختصر سا جواب دے کر کال کاٹ دی تھی۔ ڈنر پر جائیں گے؟ خود ہی جاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ گھومنے کا، گھٹیا انسان۔ ایڈی کی بات سے شانور کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ سر آریان سر آئے ہیں باہر، ہم اندر بلا لو۔ ایڈی نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو اسے اندر بلانے کو کہا تھا۔ ہیلو سر، کیسے ہیں؟ آریان یار بہت مبارک ہو نکاح کی، سوری میں نہیں آ سکا، مجھے ایک ارجنٹ کیس کو ڈیل کرنا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے مبارکباد بھیج دی، بس یہی کافی تھا میرے لیے۔ آریان ایڈی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو ٹیشو پیپر سے اپنی گن صاف کر رہا تھا۔ ویسے تم تو بہت چھپے رستم نکلے، ایک دم سے ہی نکاح کر لیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ ایڈی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، وہ بس حالات کی ہی کچھ ایسے بن گئے تھے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، خوش رہو، نئی زندگی کا سفر مبارک ہو، وقت ملا تو اپنی بھابھی سے بھی ملنے آئیں گے ضرور۔ ایڈی مسکراتے ہوئے بولا، جس کی بات پر آریان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جی کیوں نہیں، ضرور، میں انتظار کروں گا۔ وہ مشکل اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے بولا تھا، وہ نظریں ابھی بھی ایڈی اور اس کی گن پر جمی ہوئی تھی۔ شکر ہے اسے حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ورنہ اس کے ہاتھ میں موجود گن کی ساری گولیاں اب تک اس کے اندر اتر چکی ہوتی۔ آریان ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک گارڈ ایک ہاتھ میں نیوز پیپر اٹھائے اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کو نیوز پیپر تھما کر وہ واپس چلا گیا۔ تازہ اخبار تھا، شاید آج کا ہی اخبار تھا۔ ایڈی ہائی لائٹ کردہ نیوز کو پڑھنے لگا تھا، تبھی اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بگڑے اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وجے اور مائیکل لوگوں کو بلاؤ، ایڈی اس کی طرف اخبار اچھالتے ہوئے بولا۔ اخبار آریان کی گود میں آ گری تھی۔ مبینہ 6 افراد کی کالج کی کم سن طالبہ کے ساتھ زیادتی، ملزمان زیادتی کے بعد جائے واردات سے موقع پر فرار۔ لڑکی کی حالت خراب ہے، اسے فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم لڑکی کے ورثاء کا ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ آریان ہائی لائٹ شدہ خبر پڑھنے کے بعد ایڈی کے کڑے تیوروں کی طرف متوجہ ہوا۔ ان سب کا پتہ لگواؤ جلد سے جلد، یہ 6 کے 6 مجھے آج رات اپنے بنگلے میں چاہیے، ان سب کا حساب میں خود کروں گا۔ اور یہ لڑکی جس ہسپتال میں ہے وہاں نیہا اور باقی گارڈ کو بھجواؤ، تم اسے فل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کی اپڈیٹ کرتے رہنا، اور اگر اس کے گھر سے کوئی لینے نہ آیا تو اسے اپنے سینٹر بحفاظت پہنچانا، یہ سب کام تمہارا ہے، سمجھ آئی؟ جی سر، وہ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایڈی اپنی گن کی ناپ گھماتے ہوئے اس کے اندر گولیاں لوڈ کرنے لگا تھا، جس گن سے 100 قتل پورے ہو جائیں گے۔ ایڈی گن اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا، کسی کی بھی بہن یا بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے بے آبرو کرنے والے کی سزا بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے موت، اور اس کے لیے کرمنل ایڈی خان کو جتنے بھی لوگوں کی جانیں لینی پڑیں گی وہ لے گا۔ جی تو پیارے ریڈر، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔